نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. اتباع سنہ ہم پڑھ رہے ہیں اور آج کا ٹاپک ہے تعریف السنتی، سنت کی تعریف۔ مسئلہ نمبر 2، سنت کا لغوی معنی طریقہ یا راستہ ہے، خواہ اچھا یا برا۔ اب آپ کے سامنے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہیڈنگز آیا کریں گی مسئلہ کے نام سے، اور اس کے بعد اس ہیڈنگ کو ڈیفائن کرنے کے لیے مٹیریل جو ہوگا وہ آپ کو دیا جائے گا کہ یہ ایک بات ہے، یہ ایک ہیڈنگ ہے، اور اس کی دلیل کے اندر احادیث آئیں گی یا آیات آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ہیڈنگ آپ کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سنت کا لغوی معنی طریقہ یا راستہ ہے۔ کیونکہ ہم سنت کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے پہلے یہ جاننا زیادہ اہمیت ہے اس کی کہ ہم جان لیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ استعمال کس معنی میں ہوتا ہے۔ تو سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کا لغوی معنی جو ہے وہ ڈکشنری میں یا لیکزیکل جو اس کا معنی ہے وہ طریقہ یا راستہ ہے۔ کہ اگر آپ اس کو ڈکشنری میں دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ لفظ کا جو معنی ہوگا وہ طریقہ یا راستہ کے طور پر لکھا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور لغوی کسے کہتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ لغوی جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لنگوسٹکلی یعنی جو زبان عام ہم استعمال کرتے ہیں، بولنے میں استعمال کرتے ہیں، یعنی عربی زبان میں سنت کا لفظ کس معنی کے لیے، کس وضاحت کے لیے بنایا گیا تھا۔ عربی زبان میں اس کا معنی طریقہ یا راستہ ہے۔ تو طریقہ یا راستہ اچھا ہو یا برا اس کو سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ابھی تک کے لیے کہ اچھا ہو یا برا ہو اس کو ہم سنت کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حدیث آ رہی ہے آگے اس چیز کی، اس بات کی دلیل میں جو حدیث ہے، عن ابی جحیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سنہ، جس شخص نے جاری کیا، سنتن حسنہ، سنتن حسنہ کوئی اچھا طریقہ، فعمل بہا بعدہ، تو اس کے بعد لوگوں نے اس پر عمل کیا، کان لہو اجرہا، تو اسے اس کا اجر ملے گا، ومثل اجورہم، اور اس پر یعنی اس نیکی پر عمل کرنے والوں کے برابر بھی، من غیری، بغیر اس کے، این ینقص کے کمی کی جائے، من اجورہم شیئن، عمل کرنے والے کے ثواب میں سے کچھ۔ ومن سن سنتا سیئتا، اور جس شخص نے جاری کیا کوئی برا طریقہ، کان علیہ وزرہ، تو اس سے اس کا گناہ ملے گا، ومثل اوزارہم، اور اس گناہ پر عمل کرنے والوں کے برابر بھی، فعمل بہا بعدہ، اس کے بعد لوگوں نے عمل اس پر کیا، من غیری، بغیر اس کے، ان ینقص کے کمی کی جائے، من اوزارہم شیئا، عمل کرنے والوں کے گناہ میں سے کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے لفظ جو استعمال ہوا ہے سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن، یعنی کہ دونوں کے لیے، اچھی طریقے کے لیے بھی برے طریقے کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ سنہ کا استعمال ہوا ہے۔ تو لفظی معنی سنت کا کیا ہے؟ طریقہ، خواہ اچھا ہو یا برا ہو، ٹھیک ہے۔ اور سنتن سیئتن، سیئتن، سنتن حسنتن جو ہے وہ کوئی بھی اچھا کام، کوئی اچھی بات، اور سنتن سیئتن سے کوئی بھی گناہ کا کام، کوئی معاشرے کے اندر کوئی غلط چیز کا رواج دے دینا، کوئی سود کا رواج دے دینا۔ مثال کے طور کے اوپر بڑی مثال جو ہے اس کی وہ حابیل
اور قابیل کا واقعہ ہے، جس میں قابیل نے جو تھا وہ قتل کیا تھا حابیل کا، اور اس نے قتل جیسی چیز سے وہ رواج ڈال دے، کیونکہ اس سے پہلے یہ کام کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ تو اب کیا ہے، اب اس واقعے کو گزرے ہوئے تو ہزارہ سال ہو گئے ہیں، لیکن دنیا میں اب بھی جہاں کہیں بھی کوئی بھی قتل ہوتا ہے تو اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ جو ہے وہ قابیل کو بھی ضرور ملتا ہے، اور جس نے وہ قتل کیا ہوتا ہے اس کے قتل کرنے کے گناہ میں سے کوئی گناہ کم نہیں ہوتا، بلکہ قابیل کو ایک حصہ علیحدہ سے ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اس نے اس رسم کی، اس غلط چیز کی اس نے ابتدا کی تھی، اس نے اس کا رواج ڈالا تھا۔ تو سنتاً سیئتاً سے مراد کوئی بھی گناہ کا طریقہ، ٹھیک ہے، اور جس نے اس کو رواج ڈالا ہو اس کو اس کا ملتا ہے، اس گناہ میں سے ایک حصہ اس کو بھی ملتا ہے۔ تو لغت میں ڈکشنری میں لفظ سنت جو ہے یہ اچھے اور برے دونوں طریقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اسلامی اگر ہم شریعت میں دیکھیں گے، ہم آگے بھی اس پر بات کریں گے کہ شریعت میں جو ہے وہ یہ جو لفظ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس چیز پہ ہم نے جو حدیث پڑھی ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم کچھ اور بھی چیز سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے اصال ثواب جو ہے اس کا لفظ بہت دفعہ سنا ہوگا۔ تو اصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے ثواب پہنچانا، ٹھیک ہے، یعنی ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم کچھ ایسے کام ہیں کہ اگر ہم وہ کریں تو ہم جو ہمارے بزرگ جو وفات پا چکے ہیں ہم ان کو وہ اس طریقے سے ثواب کا ایک حصہ جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں صرف اصال ثواب کا جو ہے وہ قائل نہیں ہونا چاہیے، اصال گناہ جو ہے اس کا بھی قائل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے یہ اس بات پر دلیل ہے، کیونکہ جس میں ہم اسی حدیث میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ کوئی غلط طریقوں کو رواج دیتا ہے تو اس گناہ کا ایک حصہ اس کو ملتا ہے، اور اگر کوئی اچھے طریقوں کو رواج دیتا ہے تو اس نیکی کا ایک حصہ جو ہے وہ اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو ہمیں صرف اصال ثواب کا ہی قائل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصال گناہ جو ہے وہ بھی اس کا بھی قائل ہونا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد یہ بھی ملتا رہتا ہے، ثواب بھی ملتا رہتا ہے اور گناہ بھی ملتا رہتا ہے، کیونکہ برا کام جس نے ایجاد کیا ہوگا اس کو برا، اور اچھا کام جس نے ایجاد کیا ہوگا اس کو ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ مسئلہ نمبر 3، شریعت کی اصطلاح میں سنت کا مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں جو حدیث آ رہی ہے، حدیث ہے جی انس بن مالک یقول، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ یہ حدیث جو کافی لمبی ہے لیکن آپ کے سامنے اس کا صرف ایک حصہ پیش کیا جا رہا ہے، اسی لیے اس کے درمیان میں یہ جو میں نے لکھتے وقت ڈاٹس ڈالے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں سے حدیث کا ایک حصہ اسکپ کر کے صرف آپ کو جو بات ابھی کے لیے ضروری ہے نا وہی دکھائی جا رہی ہے۔ ہم اس کو ڈیٹیل سے آگے پڑھیں گے اس حدیث کو۔ فمن راغبہ، تو جو کوئی بے رغبتی کرے، منہ موڑے، عن سنتی، میرے طریقے سے یا میری سنت سے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو راغبہ یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت رکھنا، شوق رکھنا، لیکن اس کے بعد اگر عن آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب جو ہے بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے، یعنی منہ موڑنا، بے رغبتی اختیار کر لینا۔ تو یعنی جو شخص جو ہے وہ بے رغبتی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں، یعنی اس کا مجھ سے بحیثیت ایک رسول کے جو میں مبعوث ہوا ہوں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ مجھے رسول نہیں مانتا، یا کہ وہ رسول تو مانتا ہے مگر جو میں کہتا ہوں اس پر عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں سنت کا لفظ آیا ہے، سنتی، ٹھیک ہے، میری سنت یعنی میرا طریقہ۔ تو میرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑنا، سنت سے منہ موڑنا کا مراد کیا ہے کہ یعنی میرے طریقے سے منہ موڑنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑنا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ دین، ٹھیک ہے نا۔ تو دین کو کیا کہا گیا ہے؟ سنت،
دین کو سنت کہا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے اس کو وہ دین ہے، اور دین کو کیا کہا گیا؟ سنت کہا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اس کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن یہ کر لیتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے ہیں، اس وقت سے لے کر آخری سانس تک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس دوران آپ نے جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی فرمایا، یہ سنت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بحیثیت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اور ہر قول اور ہر تقریر جو ہے وہ یعنی وہ سنت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ انس رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ جو تھے نا، یہ آپ نے نام سنا ہوگا، تو یہ چھوٹے ہی تھے تو ان کے والد فوت ہو گئے تھے، تو ان کی والدہ نے اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلانے کی خواہش تھی، لیکن ظاہری بات ہے اس ٹائم کو انسٹیٹیوشن یا سکولز تو نہیں تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا، یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ ان کو ڈائریکٹ یہ کہتی ہیں کہ آپ ان کو کچھ سمجھائیں یا پڑھائیں، تو آپ نے ان کے والدہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا کہ خدمت بھی کریں گے، اور ظاہری بات ہے کہ نبی کے ساتھ رہیں گے تو سیکھیں گے بھی۔ تو 10 سال یہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور خود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میری حرکتوں کو دیکھ کے، کہ بچے تھے تو میری بچکانہ حرکتوں کو دیکھ کر بھی کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کو یہ کیا یا یہ کیا کیا، تو وہ ان کے اخلاق کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ جی۔ اگلی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، عن طلحہ قال، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے پڑھی، علی جنازت، نماز جنازہ، فقرأ، تو انہوں نے پڑھی، قرأت کی یعنی جہرن پڑھی، بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ، قال، پھر فرمایا، لیعلموا، تاکہ تم جان لو، انہا سنتن، کہ یہ بھی طریقہ نبوی ہے، کہ آپ کا طریقہ کیا، کہاں کہاں آپ کا طریقہ؟ اخلاقیات میں، معاملات میں، ایمان، عبادت، معاملات یعنی اخلاق، ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ وہ تمام طریقے سنت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ چھوٹے عمل کو بھی سنت کہتے ہیں، اور پوری شریعت جو آپ نے دی ہے اس کو بھی سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ ابن عباس ہیں۔ ابن عباس جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی کازن تھے، لیکن عمر میں بہت چھوٹے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً کوئی 4-5 سال تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کچھ کافی دعائیں کی، اور کچھ خاص دعائیں کی ہوئی ہیں، جس میں سے نا ایک دعا جو ہے وہ ہے کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تأویل الکتاب، یعنی کہ اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما، اور ان کو کتاب یعنی قرآن کا معنی و مفہوم سمجھا دے۔ تو یہ دعا جو تھی یہ ان کے حق میں قبول ہوئی تھی، اور ان کو جو ہے پھر حبر الامہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ واقعی جو تھے ان کو ترجمان القرآن اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور بہت صحیح جو تھی یہ تفسیر کرتے تھے، ٹھیک ہے جی؟ مسئلہ نمبر 4 ہے آگے، سنت کی 3 قسمیں ہیں، سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری، ٹھیک ہے جی؟ تو حدیث کی 3 قسمیں ہیں، اور یہ تینوں قسمیں جو ہیں یہ کوئی ان نیچرل نہیں ہے، یہ نیچرل ہیں، یعنی کہ آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ آپ کچھ کام کرتی ہیں، یعنی کچھ افعال آپ کرتی ہیں، اسی طرح آپ کچھ بولتی بھی ہیں، اسی طرح ہی آپ کے سامنے بھی کچھ ہوتا ہے تو آپ اس کو اوکے کر دیتی ہیں، یا پھر اس کو غلط اگر ہو تو روک دیتی ہیں۔ تو یہی سارے معاملات جو تھے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے بھی تھے، جو آپ لفظ کہتے تھے صحابہ اس کو سن لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے، اس کو بھی حدیث کہا گیا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرتے بھی تھے، یعنی آپ کے ایکشنز تھے، تو صحابہ اکرام جو تھے اس کو دیکھتے تھے، نوٹ کرتے تھے، اور صحابہ پھر اس کو بیان بھی کرتے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایکشنز کو بھی حدیث کہا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی اچھا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہتے، اور اگر برا ہوتا تو روک دیتے۔ تو اچھے کام پر خاموش رہنا، اس کا مطلب کہ یہ بھی اپروول یعنی اپرووڈ ہے، تو اس کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ تو یہ تین قسمیں جو ہے نا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک حدیث قولی ہوتی ہے، ایک حدیث فعلی ہوتی ہے، اور ایک حدیث تقریری ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ بات سمجھیے کہ حدیث صرف اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بس بولتے جاتے تھے اور صحابہ اس کو سنتے تھے اور یاد رکھتے تھے، تو انہی اقوال جو ہیں وہ پھر ہم تک منتقل ہوئے، کیونکہ لوگوں کو یہ کافی غلط فہمی ہے، اور وہ اس کے اوپر بعض دفعہ بات بھی کرتے ہیں کہ جس طرح کی ایک مجلس لگتی تھی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اقوال جو تھے وہ صحابہ کو بتا دیتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ روزمرہ کے معاملات تھے، روزمرہ کے تعلقات، عبادات اور اخلاقیات سے جن کو ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے، اسی طرح کے معاملات ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کی مناسبت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور کہتے تھے یا اپروو کرتے تھے، تو وہ حدیث کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہم صرف قول کے پابند نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال اور جو اپروولز ہیں ان کو بھی ہم ماننے کے پابند ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ مسئلہ نمبر 5، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زبانی ارشاد مبارک سنت قولی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ 3 قسمیں ہیں، تو اب ہر ایک قسم کی جو ہے وہ آپ کے سامنے حدیث کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے قولی، عن حذیفۃ رضی اللہ تعالیٰ قال، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان، بے شک شیطان، یستحل الطعام، وہ حلال بنا لیتا ہے اس کھانے کو، اللہ کے نہ یذکر اسم اللہ علیہ، ذکر کیا جائے جس پر اللہ کا نام۔ ٹھیک ہے جی، یہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لکھا میں نے فقال، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز فرمائی، تو اس کو کہتے ہیں سنت قولی۔ مسئلہ نمبر 6، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک کو سنت فعلی کہتے ہیں، اور اس ضمن میں جو حدیث آ رہی ہے، عن نعمان بن بشیر قال، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی، برابر فرماتے تھے، برابر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صفوفنا، ہماری صفوں کو، اذا قمنا، جب ہم کھڑے ہوتے، للصلاۃ، نماز کے لیے، فَإِذِ اسْتَوَيْنَا كَبَّرْ، پھر جب ہم لوگ سیدھے ہو جاتے یعنی برابر ہو جاتے تو آپ اللہ اکبر کہتے یعنی تکبیر کہتے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں کہ نعمان بن بشیر جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل بتا رہے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا اور آپ کس طرح سے اس کام کو کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جب آپ عمل آپ کا ہوتا تھا، سنت یہ ہوتی تھی کہ جب تکبیر کہنی ہوتی تھی تو اس سے پہلے آپ صفوں کو سیدھا کرتے تھے، سیدھا فرماتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ برابر ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اپنی صفوں کو برابر کر لو۔ ٹھیک ہے جی۔ مسئلہ نمبر 7، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جو کام کیا گیا اور آپ نے خاموشی فرمائی ہو یا اس پر اظہار پسندیدگی کیا ہو، اسے سنت تقریری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تیسری اگزامپل ہے، ہم نے سنت قولی اور سنت فعلی جو ہے اس کی ہم نے اگزامپلس پڑھ لی ہیں، سنت تقریری۔
अच्छा, तकरीर का जो लफ्ज़ है ये उर्दू में तो डिबेट के और स्पीच के मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में क्या है कि जिस चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकरार रखा, यानी तकरीर का लफ्ज़ जो है ये है क़ाफ रॉ, ठीक है, यानी करर, टेसिट अप्रूवल, यानी कि आपके सामने कोई चीज़ हुई और आपने उस पर रजामंदी की या खामोशी की, तो उसको आपने रेकमेंड किया, यानी कि आपने उसके ऊपर एतराज़ नहीं किया, एक काम को आपके सामने जो हुआ उसको आपने अप्रूव किया, तो ये सुन्नत तकरीरी जो है ये कहलाता है। तो इसमें जो हदीस आ रही है वो है अन कैस बिन अम्र क़ाला, कैस बिन अम्र कहते हैं रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजुलन, एक आदमी को, युसल्ली, वो नमाज पढ़ रहा था, बाद सलाती, बाद नमाज के, असुबही रकअतैनी, सुबह फजर की नमाज की, यानी फजर की नमाज की जो 2 रखते हैं उसके बाद वो पढ़ रहा था। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातु सुबह रकअतानी, सुबह की नमाज 2 ही रकत है। फ़क़ाल रजुलु, तो उस आदमी ने कहा, इन्नी लम अकुन सल्लैतु, मैं ना पढ़ सका था, रकअतैन रकअतैन इन 2 रकतों को, कबलहुमा, जो इन 2 फर्जों से पहले होती हैं। फसल्लैतुहुमा अल-आन, तो इनको अब पढ़ा। फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल खामोश हो गए, यानी कि उस शख्स ने सुबह की जो फजर की जो 2 सुन्नतें थी वो पहले नहीं पढ़ी थी। तो बाज़ दफ़ा इस तरह होता है ना कि कोई शख्स मस्जिद में आया है और जमात खड़ी हो गई है, तो अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पहले 2 सुन्नतें पढ़ ले। तो क्योंकि जब हदीस के मुताबिक कि जब जमात खड़ी हो जाती है तो फिर और कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती, बल्कि जमात के साथ ही पढ़ी जाती है नमाज। तो उसने जमात पढ़ ली। अब उसकी जो 2 सुन्नतें जो रह गई थी, क्योंकि ये जो 2 सुन्नतें हैं ये फजर की, इसकी बहुत अहमियत है, तो उसने कहा कि मैं ये अब जमात होगी तो मैं बाद में पढ़ लूँ। उसने बाद में पढ़ ली। तो जब वो नमाज पढ़ रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसने पढ़ ली तो उससे पूछा, तो उसने आगे से ये जवाब दिया कि मेरी ये 2 रकतें रह गई थी इसलिए मैंने इनको पढ़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की, यानी कि आपने मना नहीं किया। तो उसका मतलब क्या था कि रज़ामंदी थी कि अगर कोई कभी कोई ऐसी बात हो कि आपकी नमाज रह जाए तो आप उसको फजर की जो 2 रकतें हैं उनको बाद में पढ़ भी सकते हैं। ठीक है? तो ये जो है एक हमें यहाँ इस हदीस से एक उसूल भी हमें पता चल गया, एक रूल भी पता चल गया कि अगर इस तरह का कभी कोई मौका हो तो उसमें हम नमाज जो है वो इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे, दीन पहुंचा रहे थे, मुअल्लिम थे, तो आपका ये काम था, आपका ये फर्ज था कि आप जो हैं गलत कामों से रोकें और सही चीज़ का हुक्म दें। तो ये हो नहीं सकता था कि अगर कोई चीज़ ऐसी आपके सामने हो रही हो जो कि ठीक नहीं है और तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मना ना करते। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया और खामोशी इख्तियार की तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपने अप्रूव की है, वो चीज़ जो है वो उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। ठीक है जी। ये टॉपिक जो था ये हमारा आज का छोटा टॉपिक था, तो मैंने अगला टॉपिक इसके साथ इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि वो फिर वो अगला टॉपिक थोड़ा-सा उसका अलग सब्जेक्ट है तो वो फिर मिक्स हो जाएगा और वो फिर हमारा कंप्लीट भी नहीं होगा, तो वो उसको हम इंशाल्लाह कल करेंगे। लेकिन इसके थोड़े से 1-2 सवाल हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो अभी हमारा मीटिंग का टाइम भी ख़त्म होने वाला है, तो वो मैं आपको थोड़ी-सी आप 10 मिनट की ब्रेक ले लें। अगर आपने नमाज़ नहीं पढ़ी तो नमाज़ पढ़ लें, तो वो हम सवाल जो हैं इसके बाद उनको कवर कर लेते हैं।
اور اگر آپ لوگوں نے بھی پھر کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا. میں بھی میٹنگ کینسل یہ کر رہی ہوں, آپ لوگ بریک لے لیں اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے جوائن کرتے ہیں.